عمر کے جسم کا خمیر اس مٹی سے اٹھایا گیا جو جنت سے افضل ہے، اور وہاں دفنایا گیا جو جنت سے افضل ہے۔ اب صدیق و فاروق سے کون مقابلہ کرے گا کہ جب خمیر کا یہ عالم ہے تو ضمیر کا عالم کیا ہوگا؟ جب جسم میں اتنی عظمت ہو تو اس جسم میں آباد روحانیت کی کیا عظمت ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد اقصی میں معراج کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، نبیوں کی بارات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، مسجد اقصی میں رات ہے اور اس میں میرے نبی کی ذات ہے، امامت کی بات ہے، تو نبی کریم امامت کے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے مصلی پر کھڑے ہو گئے اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام پیچھے کھڑے، 1,24,000 انبیاء کرام پیچھے، رسول امامت کر رہے ہیں۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ صفِ انبیاء میں امامت کرنے والا ہی افضل الانبیاء ہے، صفِ انبیاء میں امامت کرنے والا ہی افضل الانبیاء ہے۔ نبی کریم نے یہ لیسن مسجد اقصی میں پا لیا تھا کہ جب رب نے میری افضلیت کو ظاہر کرنا چاہا تو سارے انبیاء کو اکٹھا کر کے مجھے امامت پہ کھڑا کر دیا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ افضل الانبیاء ہے۔ جب وہ وقت آیا کہ نبی کریم کو اشارے میں کچھ کہنا تھا کہ میں اپنے بعد والے کی افضلیت کو کیسے واضح کروں، تو پھر ایک نماز کا وقت آتا ہے اور نبی کریم کی نگاہیں سارے صحابہ کے چہروں پہ پڑتی ہیں، لیکن جیسے ہی صدیق اکبر آتے ہیں کہتے ہیں تم امامت کرو گے۔ خود نبیوں کی امامت کر کے امام الانبیاء کا جھنڈا لہرایا اور صدیق اکبر سے امامت کرا کے افضل الصحابہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ مولوی کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے، نبی کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر کو چننے والا ان کا اللہ ہے اور ساتھ لے کے چلنے والا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ صحابیت عمل سے نہیں بنتی، دیدار مصطفیٰ اور ایمان ہم جب تک کسی کو کفر نہ ثابت کر سکیں۔ دیکھیے یہ دیکھنا اور ایمان کے ساتھ مرنا بہت اہم بات ہے۔ ابو جہل نے نبی کو دیکھا، ایمان نہیں ہے، صحابی نے۔ حضرت ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ گئے، دیکھا نہیں، صحابی نے۔ صحابی بس دو ہی صفت سے بنتا ہے، تو دو ہی صفت پر بحث ہونی چاہیے۔ کسی بھی صحابی پر آپ بحث کرنا چاہتے ہیں، اس صحابی کا نام چاہے امیر معاویہ ہو، چاہے اس کا نام حضرت وحشی ہو، چاہے اس کا نام ابو سفیان ہو، چاہے اس کا نام ہندا ہو، نفرتوں کو لے کے گفتگو نہیں کریں گے، دلیل کو لاؤ۔ دو صفت جس عورت میں ہو کہ اس نے نبی کو دیکھا، اسلام پر خاتمہ ہوا ہے، فنش، وہ صحابیہ ہے۔ جس مرد نے رسول کو دیکھا، اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، ختم، وہ صحابی ہے۔ اور یہ صحابیہ اور صحابی قلیل الاعمال کے باوجود بھی تمام محبوبان بارگاہ کبریا جو اولیاء اللہ کہلاتے سے افضل ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کو تماچا مارنا کفر ہے۔ کون ہے جو نبی پیغمبر کے منہ پہ تماچا مارے گا اور مومن رہے گا؟ مگر یہ جب امتی نبی کے ساتھ ایسی گستاخی کرے اور کسی اجلت میں اور غلط فہمی میں حضرت ہارون کے ساتھ حضرت موسیٰ کا تماچا ہو تو ہم کہیں گے بھائی یہ دو نبیوں کے بیچ کا ہے۔ امتی کرتا تو گستاخ تھا۔ تو درجہ ہے ایک انبیاء کا
نبی میں ڈسپیوٹ ہو امتی نہیں بولے گا. تو صحابیت بھی ایک درجہ ہے. صحابی میں اختلاف ہو تو تابعی نہیں ٹانگ لڑائے گا. جو اس حدوں کو نہیں جانتے وہی حدوں کو پار کر جاتے ہیں, اور جو حدوں کو پار جاتے ہیں وہ نام تو لیتے ہیں مولا علی مشکل کشا کا, لیکن مشکلیں پیدا کرتے ہیں. نام لیتے ہیں مولا علی مشکل کشا کا اور عقائد میں مشکلیں پیدا کرتے ہیں. صاحب حضرت علی کو تکلیف پہنچائی, حضرت علی سے جنگ کی گئی. حضرت علی کو جو تکلیف پہنچائے گا نبی کو پہنچائے گا. جس نے نبی کو تکلیف پہنچایا اس نے خدا کو تکلیف پہنچایا. یہ کون سی تھیوری ہے بھائی صاحب؟ حضرت علی کو کس تکلیف سے تکلیف ہوئی وہ تو حضرت علی کی اولاد جانے. آج آپ کہہ رہے ہو کہ حضرت علی کو اس سے تکلیف ہوئی. تمہیں پتا ہے حضرت علی کو دکھ ہوا ہے, امام حسن کو پتا نہیں, امام حسین کو نہیں معلوم. میرے باپ کا دوست کون, میرے باپ کا دشمن کون, آج تم پہچانتے ہو. اور پہلا بیٹا حسن مجتبی خلیفۃ المسلمین, اس نے نہیں پہچانا علی کے دشمن کو. ہم ہیں سچے پکے اہل بیت کے ماننے والے. میں تو خیر امام حسن کی اولاد ہوں, میں تو امام حسن کے مسلک سے منحرف ہی نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں نے کئی جگہ کہہ ڈالا کہ ہم حسنی حسینی ہیں, ہم عمل نہیں دیکھتے, ہم امام حسن اور امام حسین کا موقف دیکھتے ہیں. امام حسن نے جس سے صلح کی ہے اس سے ہم جنگ نہیں کریں گے, اور امام حسین نے جس سے جنگ کیا ہے ہم اس سے صلح نہیں کریں گے. اعتدال کے راستے پر چلیے. کمال ہے. علی خیبر شکن, علی شاہ زمن, علی آفتاب نبوت کی دلکش کرن, علی مشکل کشا, علی قوت پروردگار, علی صاحب ذوالفقار, علی صاحب پاکیزہ کردار. وہ بنے ابو بکر و عمر کا یار, وہ دے اپنا ہاتھ, علی دے اپنا ہاتھ, اور علی کے ماننے والے نہ دے اس کا ساتھ. علی دے ابو بکر عمر عثمان کے ہاتھ میں ہاتھ, اور تم نہ دے سکے ساتھ. یاد رکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ایک پر ہماری قربانی. اس لیے نہیں کہ ہم صحابہ کو اس کے تقوی سے, اس کے عمل سے, اس کے علم سے نہیں, اس کی وہ ایک لمحاتی صحبت, اس کا وہ ایک آن جس میں رسول سے ہوئی اس کی جان پہچان, جس پر رب ہوا مہربان, پا گیا ایمان, اور اس نے نبی کو دیکھا, نبی نے اس کو دیکھا. یہی دیدار اور موت علی الاسلام, اسی نے اس کو درجے صحابیت پر پہنچا دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الشہداء امیر حمزہ کے ہاں ہر چہار شنبہ کو جا رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم بیواؤں, یتیموں, پڑوسیوں کی خبرگیری کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم بے کسوں کا کس ہیں, مجبوروں کی طاقت ہے, بے کسوں کا کس, بے بسوں کی طاقت, کوآپریشن. نبی کریم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے 13 سال ظلم کیا, ان لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے نبی کریم پہ دانا پانی بند کیا. کافروں نے اپنی لڑکیوں کو دفنانا شروع کیا, نبی نے بچانا شروع کیا. وہ نبی جو نان مسلم فیملی کو پروٹیکشن دے رہا ہو, جو دوسری جانوں کو قیمتی سمجھتا ہو, ایک چھوٹی سی بچی یا ایک جوان عورت کا ہندوستان میں جلا دینا اسلام نے پسند نہیں کیا, بلکہ ان کو تحفظ میں لیا. کافر سن صحیح, مخالف صحیح, اپوزیشن صحیح, لیکن انسان تو ہے. قرآن کسی